مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج کی یہ میلاد کی مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے کوئی مرحوم یا مرحومہ اللہ کو پیارے یا پیاری ہو گئی ہے، جس کے لیے ہم اور آپ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مرحومہ اور اس گھر سے، اس خاندان سے جتنے لوگ رخصت ہوئے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ کہیے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ ایمان والے ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے حاضرین گرامی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر سانس لینے والی مخلوق کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ ایک چیٹی ہو یا پھر انسان ہو یا بڑا سے بڑا کوئی جانور ہو، جو بھی اس دنیا میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے ایک دن اسے اپنے وقت پر مر جانا ہے، دنیا سے چلا جانا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت کی گھاٹ اتار کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کان کھول کر سنو اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھو کہ جنہوں نے موت سے لڑنے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے موت سے ٹکرانے کا دعویٰ کیا، موت نے اس کی بھی گردنیں پکڑی اور اس کے بعد قبر کی آغوش میں اسے بھی سلا دیا۔ موت نے آج تک کسی سے وفاداری نہیں کی ہے، موت کی کسی سے کوئی یاری دوستی نہیں ہے، موت نے آج تک کبھی بھی کسی غریب کی جھونپڑی کا خیال نہیں کیا اور نہ کسی امیر کے محل کا خیال کیا ہے، موت نے کبھی بھی کسی بھوکے انسان کا خیال کیا ہے اور نہ ہی کبھی کسی بریانی کھائے ہوئے انسان کا خیال کیا ہے، موت نے کبھی بھی کسی انسان کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ ننگی زمین پر سوتا ہے یا مخمل کے بستر پر سوتا ہے۔ موت جس کی جس وقت آنی ہوتی ہے اسی وقت میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ موت نے آج تک کسی کو نہ بخشا ہے اور نہ رہتے دنیا تک کسی کو بخشے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو، دنیا میں جتنی مخلوقیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یا وہ تمام مخلوق جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، چاہے وہ پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، چاہے آسمانوں کے اوپر زندگی گزارنے والی مخلوق ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ کہ اے لوگوں، جب وقت موت کا متعین وقت آ جاتا ہے، جب موت کا متعین وقت قریب آ پہنچتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ کا آگے پیچھے نہیں ہوتا، ذرہ برابر کی گنجائش نہیں ہوتی، ذرہ برابر کی مہلت نہیں دی جاتی۔
چنانچہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ ایک انسان عبادت میں مشغول ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ ایک انسان شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ ایک انسان زنا کر رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ ایک انسان چوری کر رہا ہے، موت تو بس یہ دیکھتی ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ نہیں۔ جس کے لیے اللہ کا حکم آ جاتا ہے فوراً اس کی روح قبض کر لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ آج تک موت نے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت کا بہت بڑا بادشاہ، بڑا دولت مند، اتنا بڑا دولت مند تھا، اتنا بڑا دولت مند تھا کہ حکومت وقت اس سے قرض لیا کرتی تھی۔ اتنا اس کے پاس مال اور اتنی دولت تھی کہ حکومت کو بھی اس سے قرضہ لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ وہ لبنان کا رہنے والا بادشاہ، وہ لبنان کا رہنے والا دولت مند، وہ لبنان کا رہنے والا زمین و جائیداد کا مالک، قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی، اتنی دولت دی تھی کہ اس نے دولت کو جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اپنے بڑے سے محل میں ایک بہترین کمرہ بنوایا ہوا تھا۔ اس بہترین روم میں، بہترین کمرے میں سوائے سونا چاندی ہیرے جواہرات کے دوسری کوئی چیز اس میں موجود نہیں تھی۔ پورا کمرہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی چیز دوسری موجود نہیں تھی۔ اب آپ تصور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ اس کے پاس کتنی دولت رہی ہوگی کہ اس کا پورا روم، پورا کمرہ صرف سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں۔ اور اس کمرے کی خاصیت یہ تھی، اس کمرے کا اپنا ایک انداز یہ تھا کہ وہ کمرہ جب بھی کھلتا تھا تو باہر سے کھلتا تھا اور اندر سے بند ہوتا تھا۔ وہ کمرہ جب بھی کھلتا تھا تو باہر سے کھلتا تھا اور اندر سے بند ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ انتظام تھا۔ ایک دن لبنان کا وہ دولت مند انسان اپنے اسی دولت کے کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی ہیرے جواہرات سونے چاندی کو دیکھ کر انتہائی خوش ہو رہا تھا، عیش و عشرت کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت کا کمرہ جو اچانک اندر سے بند ہو جایا کرتا ہے اور باہر سے کھلا کرتا ہے، اندر سے چاہے موتیاں لگا کر رہ جائے، وہ کمرہ کسی بھی صورت میں کھل نہیں سکتا ہے۔ اس کمرے میں وہ انسان پیک ہو جاتا ہے، کمرہ بند ہو جاتا ہے۔ اب جب کھلے گا وہ کمرہ تو وہ باہر سے کھلے گا، اندر سے کھلنے کی دوسری کوئی صورت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ 3 دن گزر گئے، وہ کمرہ باہر سے کھلا نہیں، کوئی انسان باہر موجود نہیں جو اس کو کھولے، کوئی انسان اس کے دولت کے کمرے کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، کوئی پرندہ اپنا پر نہیں مار سکتا، بالکل سیف کمرہ ہے، کوئی اس دروازے تک جا بھی نہیں سکتا۔ اب اس کمرے کو کھولے تو کون کھولے؟ 3 دن بیت گئے ہیں، 3 دن بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں گزرے۔ آہستہ آہستہ جب اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکوں گا، اب میری موت اسی دولت کے کمرے میں آ جائے گی، تو اس کے دماغ میں ایک بات پھٹکی اور انہوں نے جو کہا وہ میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جگہ کم ہو رہی ہے، آپ حضرات آگے بڑھ جائیں، سارے حضرات آگے بڑھیں، آگے بڑھ جائیں، جگہ آگے ہے، ہل جائے تھوڑا تھوڑا، آگے بڑھیں، آپ حضرات بھی آگے بڑھ جائیں، ادھر سے بھی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہماری موت بچا لے گی، جو انسان سمجھتے ہیں کہ ہماری زمینیں جائیدادیں ہماری موت بچا لے گی، جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ثروت، ہمارے مال اور ہمارے جاہ و جلال ہمیں موت سے بچا لے گی، وہ انسان کان کھول کر سنے، وہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس وقت کا سب سے بڑا دولت مند ہے۔ 3 دن بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں گزر جاتا ہے، چوتھا دن جب شروع ہوتا ہے، اب بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے اور وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ وہ پیغام دے تو کیسے دے؟ اس کے دماغ میں ایک بات کھٹکتی ہے، وہ اب اپنی دانتوں سے، اپنی
انگلیوں کو زخمی کرتا ہے، اپنی انگلیوں سے خون نکالتا ہے اور اسی خون سے اس دولت کی دیوار پر لکھتا ہے کہ اے لوگوں، میں اس وقت کا سب سے بڑا دولت مند انسان ہوں، اس وقت کا سب سے بڑا زمین و جائیداد کا مالک ہوں، اس وقت میں سب سے بڑا مال اور ثروت کا مالک ہوں، لیکن 3 دن کے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد اس وقت کا سب سے بڑا دولت مند انسان بھوکا اور پیاسا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا دولت مند انسان تھا، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا، ایک گھونٹ پانی میسر نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے دولت کا نشہ اسی کے سر پر اتار دیا اور اسی دولت کے کمرے میں اسے ایسی موت مار دیا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے دیکھ نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ موت کا عالم ہے، موت نے آج تک کسی کو نہیں بخشا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی، بے شمار دولت دی تھی، وہ دولت کے نشے میں چور تھا، اپنی دولت پر مغرور تھا اور اپنے بستر پر پڑا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ انسان اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ اس کا بچہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں انتہائی پھٹیچر انسان دروازے پر کھڑا ہے۔ جب یہ بچہ گیا تو اس پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس انسان نے کہا کہ بابو جاؤ اپنے گھر سے اپنے ابو کو بلا کے لاؤ۔ بچہ گیا، کہا کہ ابو باہر ایک انسان کھڑا ہے، انتہائی پراگندگی کی حالت میں ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اس دولت مند انسان نے کہا کہ بیٹا جاؤ کہہ دینا کہ ابھی ابو کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک دن بیت گیا، توجہ سے سنیے گا، بڑا دلچسپ اور بڑا دلدوز اور دلسوز واقعہ ہے۔ ایک دن بیت گیا، دوسرا دن بالکل سیم ٹائم پہ اسی وقت وہی انسان آیا، دروازے پر دستک دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا بلا کر کے لاؤ اپنے ابو کو، کہنا کہ ایک انسان ملنا چاہتا ہے۔ بیٹا گیا، پھر آیا، پھر وہی جواب کہا کہ جاؤ کہنا کہ ابو کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ 2 دن بیت گئے، تیسرا دن آیا، بالکل سیم ٹائم میں سیم وقت میں اسی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد پھر باپ نے کہا کہ جاؤ بیٹا دیکھو کون ہے جو بار بار اسی ٹائم میں دستک دیتا ہے۔ بیٹا گیا، کہا کہ ابو جان پھر وہی انسان کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہارے باپ سے مل کر جاؤں گا چاہے جو ہو جائے۔ اس انسان نے کہا کہ بیٹا اب تو جاؤ اپنے ابو سے کہنا کہ آج بنا ملاقات کیے کسی بھی حالت میں واپس نہیں جانا ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس دولت انسان کا دماغ بالکل ہل گیا کہ آخر کون انسان ہے جو بار بار 3 دن سے دستک دے رہا ہے اور آج وہ چیلنج کر رہا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ بالکل جوش میں وہ دولت مند انسان اپنے کمرے سے اٹھا اور دروازے پر پہنچا، دیکھا کہ انتہائی پھٹے پرانے کپڑے میں انسانی شکل میں ایک انسان کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا تم کون ہو اور 3 دن سے تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ جب وہ قریب آیا، اس پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس انسان نے کہا کہ میں تمہیں 3 دن سے وارننگ دینے آ رہا تھا، میں تمہیں 3 دن سے متنبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تمہیں 3 دن سے تنبیہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ تم نے یہ سمجھا کہ میں صرف پھٹے پرانے لباس میں ایک انسان ہوں، لیکن میں تمہاری موت کا فرشتہ ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس دولت مند انسان کا دماغ وہی ہلا اور اس نے کہا کہ اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، بس 5 منٹ کی مہلت دو، میں اپنے روم میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں، یہی تم میری روح قبض کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ دولت مند انسان الٹا مڑتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں واپس اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، لیکن جو ہی وہ الٹا پلٹتا ہے فوراً وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ پیچھے سے اس کی گردن پکڑتا ہے اور وہیں اسی کی دہلیز پر، وہیں اس دروازے پر جس دروازے پر 3 دن سے مسلسل وہ دستک دے رہا تھا، وہیں اس دروازے پر پٹکتا ہے اور اس کی روح وہی قبض کر لیتا ہے۔ وہ دولت مند انسان وہی اپنی دم توڑ دیتا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے جاتا ہے کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔